میں اللہ دا رسول ہوں۔ اعلان 40 سال بعد ہے، لیکن تاج نبوت نال رب سرفراز قدم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ۔ جس وقت بابا آدم روح تے جسم دے مرحلے طے پہ فرمے دی ہن، اس وقت رب کریم نے کو تاج نبوت دے نال سرفراز فرما چھوڑا۔ اور یہ آپ نے جڑا ارشاد فرمایا کہ تاج نبوت دے نال سرفراز کیتا گیا، صحابہ کرام دی حسین بزم دے اندر وہ بزم جتھا نبی پاک علیہ السلام دے غلام کچھے ہن پہ کریم نے اپنے غلامہ دی موجودگی دے اندر اپنی وہ نبوت دی جڑ ابتدا کے جس موقع دے رب کریم نے شان مقام نبوت عطا فرمایا، تاج نبوت دے نال سرفراز فرمایا۔ صحابہ کرام دی موجودگی وچ سرکار نے یہ اعلان کر کے دسا۔ یہ اعلان کرنے دا مقصد کیا ہے کہ صحابہ دی موجودگی وچ ممبر دے بہ کے اپنی نبوت دی ابتدا دی کہانی سرکار سنے دے بچے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ذکر رسول کرنا سرکار دی سنت ہے اور سننا جڑا ہے وہ صحابہ دی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آج بھی اس بازم پہ مختصر انداز کے اندر اونا بزمہ دا تذکرہ سننے سے جڑے سرکار دی بارگاہ میں سجائیاں بھی تے سرکار نے اونا بزمہ دا تذکرہ خود فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گن کے آئے اور آپ دی کیفیت اس انداز بھی بڑی ہوئی کہ چہرے دو تے غم دے آثار ہیں، گویا کہ کوئی سخت کلمات آپ دے نال علوا چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے چچا عباس ماجرا کیا ہے؟ عرض کرنے کے سوڑا اے لوگ جڑے ہیں پہ سارے خاندان، سارے قوم، سارے حسب اور نسب دے وچ گفتگو کریں دے اور اس حسب دے نسب کو کم سمجھتے ہیں۔ سرکار نے ممبر بچوایا، آپ ممبر دوتے کھڑے تھے اور صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ آج او پہ گال کریں دیں جنہ دے سینے ایمان تو خالی ہے پہ ہو سکتے باپ دے وچ صحابہ دے وچوں یا کلمہ پڑھن والے دے وچوں کہیں دے ذہن وچ خیال پیدا تھی بے سرکار دا حسب و نسب کتنا آلہ ہے، قوم کتنی آلہ ہے، اساں انہاں کو کیڑے مقام اور مرتبے تک سمجھنا ہے۔ سرکار ممبر دے تے کھڑے تھے، فرمایا من آنا، اے میرے صحابہ نسو میں کون ہاں؟ صحابہ کرام عرض کریں دیں انتا رسول اللہ و علیک السلام، سونا تسا اللہ دے رسول ہی مقرب نبی ہی پہ دوارے ہوتے اللہ دی سلامتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میرا رسول ہونا تا ظاہر ہے، غلام ہی میں منی بیچے میں کلمہ پڑھا ہی میں سارے کو پتا ہے میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں۔ آج شان رسالت نہیں دے سامنے، آج شان نبوت اور مقام نبوت نہیں دے سامنا، سونا کیا دے سامنا چاہتے ہی فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میرے صحابہ سنو میں محمد ہاں بیٹا عبداللہ دا، عبداللہ بیٹا ہے عبد المطلب دا۔ اور جڑے آمن والے ہاں کس کو نہیں پتا کہ آپ بیٹے عبداللہ دے ہیں، آپ دے نام نامی تو کون واقف کوئی نہیں، آپ دے دادا جان دے نام تو کون واقف نہیں، سارے واقف ہیں پر لیکن ممبر بچھا کے ان دوتے کھڑے ہو کے اس جذبات والے انداز میں گفتگو کرنا کہ آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہاں بیٹا عبداللہ دا، عبداللہ بیٹا ہے عبد المطلب دا، یعنی دوجہ لفظوں میں سے سامنا چاہتے ہیں اگر میرے جہاں کوئی ہے تو سامنے کھناؤ، اگر میرے باپ جہاں کہیں تو باپ ہے تو سامنے کھن کے آوے، اگر میرے دادے جہاں کے اندر دادا ہے تو سامنے
ان اللہ خالق الخلق، رب کریم نے مخلوق پیدا فرمائی، فجعلہم فرقتین، رب کریم نے انہیں دو گروہ بنائے، فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقتا، فرمایا انہاں دو گروہاں دے وچوں جڑا سب تو زیادہ بہترین فرقہ ہے، گروہ ہے پیا، رب کریم نے میں کو اس گروہ دے وچوں بنایا، بات کیا کیتا؟ فرمایا فجعلہم قبائل، اور رب کریم نے جس وقت اس گروہ دے قبیلے بنائے، قوماں بنائیاں، خاندان بنائے، فرمایا فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، فرمایا جڑا انہاں دے وچوں سب تو زیادہ بہترین قبیلہ ہے، رب کریم نے میں کو اس قبیلے دے وچوں بنایا، والقبیلہ تے خاندان جو ہے قوم ہوندی ہے، ان دی شاخاں ہوندی ہیں، اے فلانے دی اولاد ہے، اے فلانے دی اولاد ہے، اے فلانے دی اولاد ہے، لڑیاں خاندان بندر ویندے، فرمایا فجعلہم بیوتن، رب کریم نے میں نے اون قبیلے وچوں جن دے وچ میں کو پیدا کیتا، فرمایا جلے اون دے بیوت بنائے، اون دی لڑیاں بنایا، فجعلنی من خیرہم بیتن، فرمایا کہ رب کریم نے میں کو بیت دے اعتبار دینا، نسب والی لڑی دے اعتبار دا، انہاں وچوں جڑی سب تو بہترین لڑی ہے، رب کریم نے میں کو اون دے وچ پیدا فرمایا۔